بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ ناظرین و سامعین کرام، آج ہم بات کریں گے کہ روزہ کن مراحل سے گزر کر فرض ہوا ہے، روزے کے تدریجی مراحل۔ قرآن پاک میں اس حوالے سے جو آیات ہمیں ملتی ہیں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، سنن ابی داود میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احیلت الصلاة ثلاثة احوال واحیل الصیام ثلاثة احوال، جیسے نماز مختلف مراحل میں فرض کی گئی، ایسے ہی روزہ بھی 3 مراحل میں فرض کیا گیا۔ چونکہ اسلام کے تمام احکام میں تدریج کا پہلو اختیار کیا گیا ہے، تدریجاً احکام نازل ہوتے رہے اور آخری مرحلے میں جو حکم نازل ہوا وہی حکم اصل قرار پایا۔ روزے کے حوالے سے بھی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ روزہ بھی 3 مراحل میں تدریجاً فرض کیا گیا۔ ابتدا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی ہر مہینے کے 3 روزے رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا، لیکن یہ سب کے سب روزے فرض نہیں تھے بلکہ یہ نفلی روزے تھے، تطوعاً رکھے جاتے تھے۔ ابتدا میں روزے کے حوالے سے کوئی واضح حکم، کوئی قرآنی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن سن 2 ہجری ماہ شعبان میں اللہ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ کی یہ آیات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ ویسے ہی فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیا گیا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت کا واضح حکم نازل ہوا، لیکن ابھی ابتدائی مرحلے میں ایک اور اختیار تھا، وہ یہ قرآن پاک کی اسی آیت کے فوراً بعد ہے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں، جو روزے کی استطاعت رکھتے ہیں، ان کے لیے آپشن تھا، اختیار تھا کہ وہ یا تو روزہ رکھیں، اور اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں وہ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، ایک مسکین کو کھانا کھلا کر وہ فدیہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ گویا کہ ابتدائی مرحلے میں ایک اختیاری چیز تھی، لیکن اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، قرآن پاک کی یہ آیات نازل ہوتی ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو تمام انسانیت کے لیے باعث ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اور اس میں واضح دلائل ہیں، واضح نشانیاں ہیں، واضح تعلیمات ہیں ہدایت کی، والفرقان، اور وہ حق اور باطل کے درمیان نمایاں طور پر فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، لہذا اب جو بھی اس مہینے میں موجود ہو، فلیصم، اس کو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے۔ اس آیت کے ذریعے جو پہلے آپشن تھا، جو پہلے اختیاری چیز تھی کہ آپ یا تو روزہ رکھیے یا آپ فدیہ بھی دے سکتے ہیں، اس اختیار کو ختم کیا گیا۔ اب جو بھی صحیح ہے، مقیم ہے، اس پر روزہ رکھنا فرض قرار دیا گیا، سوائے وہ شخص جو مریض ہو، مسافر ہو، معذور ہو، ان کے لیے اب بھی رخصت کا پہلو برقرار رکھا گیا۔ اس طریقے سے روزے کی فرضیت تدریج کے ساتھ مختلف مراحل میں یہ ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح سے قرآن پاک ایک دوسرے پہلو کی جانب بھی اشارہ کرتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں یہ ضابطہ تھا، اور پچھلی امتوں میں شاید یہی طریقہ رہا ہو، کہ روزہ عام طور پر عشاء کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز پڑھ لیتا،
وہیں سے اس کا روزہ شروع ہو جاتا تھا، یا اگر کوئی سو گیا، سونے کے بعد دوبارہ اٹھ کر اس کے لیے کوئی کھانا، کوئی پینا، کوئی بھی چیز استعمال کرنا جائز نہیں تھا۔ ابتدائی مرحلے میں صحابہ کرام بھی اسی پر عمل کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی ان سے بھول چوک بھی ہو جاتی تھی۔ قرآن پاک نے اس حوالے سے بعد میں ایک واضح حکم نازل کیا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں آپ کے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا اب جائز ہے، حلال ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آپ کی بیویاں آپ کے لیے لباس کی حیثیت رکھتی ہیں اور آپ ان کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد حکم دیا گیا کہ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے پہلے آپ سے بھول چوک ہو جاتی تھی۔ فتاب علیکم، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ کی توبہ قبول کر لی۔ وعفا عنکم، اور اللہ نے آپ کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر۔ اب اجازت دی جا رہی ہے، اب آپ ازدواجی تعلق بھی قائم کر سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، یہاں تک کہ خیط اسود خیط ابیض سے بالکل واضح ہو جائے۔ خیط ابیض اور خیط اسود سے مراد ہے یہاں پر صبح صادق جب واضح طور پر ہو جائے، جب فجر کا وقت ہو جائے، اس سے پہلے پہلے آپ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ امت سحری کھانے والی ہے۔ سحری کھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باعث برکت قرار دیا ہے، لہذا سحری کھانا یہ انسان کے لیے جہاں ایک قوت کا ذریعہ ہے، وہیں پر یہ باعث برکت بھی ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ اب آپ کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو صبح صادق سے پہلے پہلے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ تو یہ بھی ایک تبدیلی ہمیں ملتی ہے کہ ابتدائی مرحلے میں عشاء کے بعد سے ہی روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن قرآن پاک کی اس آیت نے واضح طور پر بتا دیا کہ جیسے ہی صبح صادق ہو جائے اس کے بعد سے غروب آفتاب تک روزہ رکھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اس سے پہلے انسان کھا سکتا ہے اور غروب آفتاب کے بعد بھی انسان کھا پی سکتا ہے۔ اس طریقے سے روزہ مختلف مراحل سے گزر کر آخری مرحلے میں پہنچتا ہے، اور اب قیامت تک یہی صورتحال باقی رہے گی، اللہ کا یہی حکم برقرار رہے گا۔ اس طریقے سے قرآن پاک نے واضح حکم ہمیں دیا اور واضح تعلیمات دی کہ ابتدائی مرحلے میں جو بھی چیز رہی، ہو سکتا ہے وہ منسوخ ہو گئی ہو، آپ کو آخری مرحلے کو دیکھنا ہے، آخری حالت کو دیکھنا ہے، اسی کے مطابق پھر قیامت تک عمل کیا جانا چاہیے۔ البتہ اس میں ہمیں ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب بھی کوئی عمل کرنا ہے تو اس میں تدریج اختیار کی جانی چاہیے، خاص طور پر دعوتی پہلو اگر سامنے رکھا جائے تو دعوتی نقطۂ نگاہ میں ابتدا میں ہی کوئی ایسی بات نہیں کہنی چاہیے جس سے سامع پر، مخاطب پر غلط اثر پڑے۔ تدریجاً اس کو قریب کیا جائے، تدریجاً اس تک دعوت حق کو پہنچایا جائے۔ قرآن پاک میں بہت سے احکام ہمیں تدریج کی شکل میں ملتے ہیں۔ بہرحال یہ روزے کی فرضیت کے تدریجی مراحل تھے جو اختصار کے ساتھ میں نے اس وقت آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔